شیخ حسینہ واجد انسانیت کے خلاف جرائم کے مرتکب قرار سزائے موت کا حکم. ایک کیس میں تاحیات قید سنائی گئی. بنگلہ دیش کی انٹرنیشنل کرائم ٹریبیونل کورٹ نے فیصلہ سنا دیا جس میں کہا گیا ہے حسینہ واجد نے مظاہرین پر مہلک ہتھیار استعمال کرائے. لیک فون کال کے مطابق انہوں نے احتجاج کرنے والے طلباء کے قتل کے احکامات دیے. طلباء تحریک کو طاقت سے دبانے کے لیے توہین آمیز اقدامات کیے. 3 رکنی بینچ کا فیصلہ بین الاقوامی میڈیا پر براہ راست نشر کیا گیا. شیخ حسینہ واجد کے بیٹے کا کہنا ہے انہیں فیصلے کا علم تھا. ان کی والدہ بھارت میں محفوظ ہیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری آج ہوگی. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس سحپہر 3 بجے ہوگا. پیپلز پارٹی کی جانب سے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے نامزد فیصل ممتاز راٹھوڑ نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا نئے آنے والوں کے لیے نیک جذبات کا اظہار. کہا اللہ انہیں کامیاب کرے. تحریک عدم اعتماد میں نے اپنے شوق اور خواہش کے مطابق خود پر مسلط کی. مجھے خوشی ہے آج آزادی مل رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئے. وزیر اعلیٰ سندھ، چیف سیکریٹری آئی جی سندھ اور دیگر نے استقبال کیا. وزیر اعظم کینٹ اسٹیشن کی اپ گریڈیشن منصوبے کا جائزہ اور افتتاح کریں گے. وزیر ریلوے حنیف عباسی بریفنگ دیں گے. I, Justice Fauzi Khan Badich, do solemnly swear and I will bear true faith and allegiance to Pakistan. I will bear true faith and allegiance to Pakistan. وفاقی آئینی عدالت کے مزید 2 ججز نے حلف اٹھا لیا. جسٹس روزی خان، جسٹس ارشد حسین شاہ نے چیف جسٹس آئینی عدالت امین الدین خان کو حلف دیا. وفاقی آئینی عدالت میں مقدمات کی سماعت کا باقاعدہ آغاز ہو گیا. عدالت نے پہلے فیصلے میں خیبر پختونخوا حکومت کی اپیل پر حکم امتناع دیتے ہوئے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے. جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا غریب مزدور کے پاس سیکیورٹی ڈپازٹ کے لیے اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل شاہ فیصل نے کہا قانون یہ ہے کوئی نجی ادارہ مزدور کو کام سے نکالے گا تو واجبات ادا کرے گا. پشاور ہائی کورٹ نے نجی ادارے کی اپیل کے ساتھ سیکیورٹی ڈپازٹ کی شرط ختم کر دی ہے. آئینی عدالت نے وی سی کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی تقرری کے خلاف ہائی کورٹ کا فیصلہ ختم کر دیا. کہا موجودہ کیس دائر ہونے کے بعد 8 سال تک سپریم کورٹ میں مقرر نہیں ہوا. دو طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ آپ استعفیٰ دے دیں، آپ موومنٹ چلائیں. دوسرا ایک اور طریقہ کار ہوتا ہے جہاد اپنی جو ہے سسٹم میں رہ کے کریں. چپ کر کے بیٹھنا ایک طرح سے آپ سارے پروسیس کا حصہ بن جاتے ہیں. قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، انشاءاللہ یہ چیزیں درست ہوں. ججوں کے پاس عدلیہ اور آئین کی بالادستی کے لیے 2 ہی راستے ہیں. سسٹم میں رہ کر کردار ادا کریں یا استعفیٰ دے کر تحریک چلائیں. تحریک انصاف کے رہنما علی ظفر کہتے ہیں خاموش بیٹھ جانا سسٹم کا ساتھ دینے کے برابر ہے. 27ویں آئینی ترمیم کی بنیاد دھاندلی کے 2 ووٹوں پر ہے. جھوٹ پر کھڑی ہونے والی عمارت زیادہ دیر نہیں رہتی. اگر آپ نے لوگوں کو ایم کیو ایم کے اس آئینی ترمیم کی حمایت کر کے اس کو لوگوں کو اختیارات اور وسائل نیچے نہیں دیے تو صوبہ پھر پاکستان میں بنے گا ناگزیر ہو جائے گا. ہم تو سکھر کے اختیارات کی بات کریں، ہم تو کشمور کے اختیارات کی، آپ ہی کے لوگوں کے اختیارات. ابھی تو ایم کیو ایم نہیں جیتنے جا رہی لاڑکانہ. ہمارا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ کا میرے سندھ بھر میں آپ کی حکومت ہے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی آپ کی ہو. اختیارات نچلی سطح تک منتقل نہیں کیے گئے تو نیا صوبہ ناگزیر ہو جائے گا. ہم لاڑکانہ، سکھر اور کشمور کے اختیارات کی بات کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے دوستوں سے کہتا ہوں آئیں بیٹھیں بات کریں. رہنما ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس. کہا جیسے آپ 18ویں ترمیم کے چیمپئن بنتے ہیں 27ویں اور 28ویں ترمیم کے بھی بنے. حکومت نے کہا ہے آئندہ ترمیم میں ایم کیو ایم کا بل لازمی شامل کریں گے. پیپلز پارٹی بلدیاتی بل کی حمایت پر تیار نہیں تھی. سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید کہتی ہیں ایم کیو ایم بلدیاتی نظام کو اپنے گھر کا نظام بنا کر چلانا چاہتی ہے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. بلدیاتی حکومتوں کا مقدمہ لڑنے والے پہلے اپنی پارٹی کو ٹھیک کر لیں.
کراچی سپر ہائی وے پر واٹر ٹینکر کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق ایک زخمی. حادثہ پنجاب اڈا کے قریب پیش آیا. پولیس نے واٹر ٹینکر تحویل میں لے لیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایرانی سیاسی امور کے نائب وزیر کی ملاقات. علاقائی کثیر الجہتی امور اور دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر گفتگو. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان ایران باہمی سیاسی مشاورت کا 13واں دور آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے. SCO سربراہان حکومت کا 17واں اجلاس کل ماسکو میں ہوگا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کریں گے. علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے. On the population side, high level number, which is obviously not sustainable. These two aspects reinforce each other, actually in Pakistan's case negatively, whether it's the population momentum or where we are in terms of climate change. پاکستان IMF پروگرام اور ادارہ جاتی اصلاحات پر عمل درآمد کر رہا ہے. IMF پروگرام کے باعث ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں 2.55% آبادی کی گروتھ خطے کے دیگر ممالک کی نسبت بہت زیادہ ہے. پاکستان میں تقریباً 40% بچے غذائی قلت کا شکار ہیں. کلائمیٹ چینج کے باعث سیلاب اور خشک سالی جیسی آفات کا سامنا ہے. اور شوگر انڈسٹری کو ڈی ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ. ذرائع وزارت غذائی تحفظ کے مطابق سمری تیار کر لی گئی جو رواں ہفتے وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی. شوگر انڈسٹری ڈی ریگولیٹ ہونے سے چینی کی درآمد و برآمد اور قیمتوں کے تعین کا سرکاری اختیار ختم ہو جائے گا. شوگر انڈسٹری ڈی ریگولیٹ ہونے سے چینی کی قیمت اوپن مارکیٹ کے مطابق طے ہوگی.